صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کا فرشتہ کیوں مقرر کیا گیا؟ قرآن پاک کی سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا اور انہی ملائکہ میں سے اللہ کے ایک مقرب فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق دنیا کا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے، اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرنے پر مامور ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو اللہ کی چوکھٹ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کا کہا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ، اس مٹی میں سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا تو کل کو اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کا جواب سنایا اور کہا کہ اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا تو آپ نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، کیونکہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو تو ان کی جان بھی تم ہی قبض کرو گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر میں انسانوں کی جانیں قبض کروں گا تو لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور مجھے برا بلا کہیں گے۔ تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی برا بلا کہے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، جب بھی کسی کی موت آتی ہے تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب اسرائیل علیہ السلام رات کے 2 بجے آئے اور اس کی جان لے گئے، بلکہ ہر موت پہ یہی سننے کو آتا ہے کہ فلاں کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی، یا کسی کی ایکسیڈنٹ سے موت ہو گئی، یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، لیکن ملک الموت کا نام کوئی نہیں لیتا۔ بیان ہوتا ہے کہ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض فرماتے ہیں۔ جب وہاں موجود لوگ رونے لگتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے مرنے والے کا رزق کھایا نہ ہی اس کی روح قبض کی، مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس فرشتے کو دیکھ پائیں اور اس کے کلام کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے آپ کو رونے لگ جائیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا، ہے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لے آئیں، جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے تو ملک الموت کو اسی شکل میں بھیجا جاتا ہے جس میں میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں یوں بیان ہوتا ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام نے پیٹھ موڑی تو ان کی وہ شکل نظر آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔
تو ملک الموت نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ملک الموت کو دیکھا تو وہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے کہا کہ اگر کفار کو محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری، ملک الموت سے خوش شکل ملاقات اور آخرت میں نجات کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔